اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوکس اسلامک ٹی وی۔ قرآن کریم کے 10ویں پارہ کے اہم پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 10ویں پارے کا اہم پہلا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ صلح کرنا چاہ رہے ہوں ان سے صلح کر لو۔ 10ویں پارے کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری کمزوری کا سبب اور تمہاری طاقت کے خاتمے کا باعث ہے، تمہاری طاقت کے خاتمے کا باعث ہوگا، لہذا جھگڑا فساد اختلافات سے گریز کرو، یہ حکم قرآنی ہے۔ تیسرا پیغام 10ویں پارے کا یہ ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کی نعمت کو عذاب میں تبدیل نہیں کرتا، مگر خود وہ قوم اپنے برے اعمال سے نعمت کو عذاب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا یہ دھرا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو نعمتیں، ہم نعمتوں کو خود خراب کرتے ہیں، اپنے لیے رکاوٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ چوتھا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 10ویں پارے کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ مسجد کے متولی مومن محروموں کی مدد کرنے والا، شجاع اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کا متولی کسے ہونا چاہیے؟ مومن، محروموں کی مدد کرنے والا اور شجاع، دلیر ہو۔ بزدل آدمی کا کام نہیں ہے کہ مسجد کا متولی ہو، صرف اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اسے کسی دوسرے کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں پیغام 10ویں پارے کا یہ ہے کہ کفار ہمیشہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعہ دین اور ہدایت الہی کو مٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ خدا کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، اسلام مٹ نہیں سکتا۔ چھٹا پیغام 10ویں پارے کا یہ ہے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ ہے۔ کفار سے رابطہ ٹوٹنے اور اقتصادی دباؤ کے سبب فقر سے مت ڈرو، یعنی ہم غریب ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے، ہم سے وہ چھین لیں گے، یہ چیز چھین لیں گے، وہ چھین لیں گے، ایسے کر لیں گے اور ایسے کر لیں گے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر سنیے گا، کفار سے رابطہ ٹوٹنے اور اقتصادی دباؤ کے سبب فقر سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تم کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دے گا، لہذا خوف مت کھانا چاہیے۔ یہ قرآن کے حکم پہ اگر ہم چلے جاتے تو آج پاکستان کا قرضہ بھی اتر جاتا اور پاکستان خوشحال ہو جاتا، لیکن احکام قرآنی کو نہیں مانا جا رہا۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز نہ پڑھو اور کراہت کے ساتھ انفاق مت کرو، کیونکہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی زور زبردستی اور کسی وجہ سے اور سے کالی یا سستی یا بد پڑھنی ہے، اب کیا کریں، اس قسم کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اور انفاق بھی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا کرو، اس کو بھی کراہت کے ساتھ خرچ مت کرو، بلکہ فراغ دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خرچ کرو، ورنہ یہ نہ نماز قبول ہوگی اور نہ تمہارا انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول ہوگا۔ کراہت کے ساتھ مت خرچ کرو اور نماز کو سستی کے ساتھ مت پڑھو۔ اللہ اکبر۔ 8واں پیغام 10ویں پارے کا یہ ہے کہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے ولی اور سرپرست ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ 10ویں پارے کا 9واں پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا، بے دینوں، توجہ کیجیے گا، بے دینوں کے مال اور اولاد کی کثرت پر تعجب نہ کرو، کیونکہ اللہ انہی چیزوں کے ذریعہ ان پر عذاب کرے گا۔ جو بے دین لوگ ہیں، تم کبھی کبھی سوچتے ہو نا کہ یار یہ بے دین لوگ ہیں، ان کے پاس تو بہت مال ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، اولاد بھی ان کو اللہ نے دی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ان پہ تم تعجب کرتے ہو۔ خدا فرماتا ہے ان پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعہ ان پر عذاب آئے گا، عذاب کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر،
یہ قرآن مجید کے خوبصورت سنہری حروف سے لکھے جانے والے پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ان میں سے آپ کو جو بھی ظاہر ہے کہ یہ سارے قرآنی پیغامات ہیں اور قرآنی پیغامات کو ہر مسلمان سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, سنتا ہے, غور و خوض کرتا ہے, فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں میں ان میں سے کسی کا مصداق ہوں یا نہیں ہوں, کہیں مجھ سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, میں کہاں کھڑا ہوں, یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا. خداوند متعال ہم سب کو صحیح معنوں میں خداوند متعال کی معرفت عطا فرمائے, اس کے نبی کی معرفت عطا فرمائے اور اس کے حجتوں کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.